بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام بخیریت ہوں گے۔ ہماری خیریت کے لیے بھی دعا کریں۔ الحمدللہ ہماری جو سیریز تھی اس کا آج پارٹ 12 رہنے والا ہے، جو اس سیریز کا آخری ٹاپک بچ رہا ہے جنرل سائنس، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ایک چیپٹر ہے جو ہے انسانی بچے کا ارتقاء، رحم مادر میں انسان کے بچے کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے، تو اس کو میں شارٹ کٹ ڈسکس کروں گی اسی ویڈیو میں، تو باقی آپ کہیں سے بھی پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ بھی ڈاکٹر کتھ مور نے ڈسکس کیا ہے۔ یہ تھوڑا سا لانگ جائے گا، اس لیے میرے پاس تھوڑا MB کی شارٹ ہے۔ آپ کو میں پھر کبھی انشاءاللہ ضرور یہ ٹاپک ڈسکس کروں گی۔ تو ڈاکٹر کتھ مور نے بھی یہی کہا ہے کہ کروموزوم جو ہیں XX اور XY سے جیسے ارتقاء ہوتا ہے بچے کا، تو وہی حدیث مبارکہ میں بھی کئی چیز ملتی جلتی ہیں۔ تو ہم زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے جنرل سائنس۔ جنرل سائنس میں سب سے پہلے ہے فنگر پرنٹ، یعنی انگلیوں کے نشانات۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ کیوں نہیں، ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں۔ القرآن۔ کافر یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ آدمی مر کر مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نہ صرف ہماری ہڈیاں دوبارہ جوڑ سکتا ہے بلکہ ہماری انگلیوں کے پور تک ٹھیک بنانے پر قادر ہے۔ فنگر پرنٹ کے بارے میں قرآن پاک کی یہ بات کی کیونکہ 1880 میں فنگر پرنٹ کو شناخت کا ایک سائنسی طریقہ کار قرار دیا گیا۔ اس سلسلہ میں سر فرانسس گالٹ نے تحقیق سر انجام دی تھی اور اس تحقیق کی روشنی میں فنگر پرنٹ کو شناخت کا ایک سائنسی طریقہ کار قرار دیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں بھی دو اشخاص ایک جیسے فنگر پرنٹ انگلیوں کے نشانات کے حامل نہیں ہیں، حتیٰ کہ جڑواں پیدا ہونے والے بچے بھی ایک جیسے فنگر پرنٹ کے حامل نہیں ہوتے۔ حقیقت ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی پولیس مجرموں کی شناخت کے لیے فنگر پرنٹ سے استفادہ حاصل کرتی ہے۔ 1400 برس بیشتر انسانی فنگر پرنٹ کی اس منفرد حیثیت سے کون واقف تھا؟ صاف ظاہر ہے اس حقیقت سے ہمارے خالق کے سوا اور کون واقف ہو سکتا ہے؟ ہمارا خالق بذات اس حقیقت سے آشنا تھا۔ جلد میں درد محسوس کرنے کی حس موجود ہے۔ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ محسوس کرنے اور درد کی حس کا تعلق دماغ سے ہے، لیکن حالیہ دریافتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جلد میں بھی درد محسوس کرنے کی حس محسوس ہے۔ اس حس کی عدم موجودگی میں کوئی بھی شخص درد محسوس نہیں کر سکتا، درد کا احساس نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر جب کسی ایسے مریض کا معائنہ کرتا ہے جس کی جلد پر جلنے کے زخم پائے جاتے ہوں، وہ جلنے کے زخم کی نوعیت کی جانچ کرنے کے لیے ایک سوئی استعمال کرتا ہے۔ وہ مریض کی جلد میں سوئی لگاتا ہے۔ اگر مریض درد محسوس کرے تو ڈاکٹر خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جلنے کے زخم زیادہ گہرے نہیں ہیں اور درد محسوس کرنے کی حس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ دوسری طرف اگر مریض سوئی لگنے پر درد محسوس نہ کرے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جلنے کے زخم گہرے ہیں اور درد کی حس کو نقصان پہنچ چکا ہے اور وہ تباہ برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ درج ذیل آیت مبارکہ میں قرآن پاک جلد میں درد محسوس کرنے کی حس کی وضاحت انتہائی خوبی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، عن قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم
ان کے سوا اور کھا لیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ القرآن۔ پروفیسر تجاسن تھائی لینڈ کے یونیورسٹی چیانگ مائی کے شعبہ علم تشریح الاعضاء کا چیئرمین، اس نے جلد کی درد محسوس کرنے والی حس کے ضمن میں بہت زیادہ تحقیق سر انجام دی تھی۔ دراصل اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ قرآن پاک نے اس سائنسی حقیقت کا انکشاف 1400 برس پہلے کر دیا تھا۔ بعد اس نے قرآن پاک کی اس محسوس آیت مبارکہ کے ترجمے کی تصدیق کی۔ پروفیسر تاجسن قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی سائنسی تصحیح سے اس قدر متاثر ہوا کہ 8ویں سعودی میڈیکل کانفرنس جو کہ ریاض میں منعقد ہوئی تھی، اس کانفرنس کا موضوع تھا قرآن پاک اور سنت مبارک میں سائنسی نشانات۔ اس کانفرنس میں پروفیسر موصوف نے بڑے فخر کے ساتھ یہ اقرار کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رسول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کا خلاصہ جو آخر میں لکھا گیا ہے وہ بیان کرتی ہوں میں۔ یہ کہنا بے جانب ہوگا کہ قرآن پاک میں درج ذیل سائنسی حقائق سائنس سے مطابقت رکھتے ہیں، بلکہ سائنسی حقائق قرآن پاک سے مطابقت رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کو سائنس کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ ہاں البتہ سائنس کو قرآن پاک کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے۔ بے شک اگر کوئی سائنسی نظریہ قرآن پاک کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے تو وہ عین درست ہے، اگر وہ قرآن پاک کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا تو اس کی درستگی شک و شبہے سے بالاتر نہیں ہے۔ تاہم قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی سائنسی درستگی قرآن پاک کے کھلے چیلنج کی تصدیق کرتی ہے۔ ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں، یہاں تک کہ کھل جائے گا۔ بے شک وہ حق ہے، کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ القرآن۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن پاک تمام نبی نو انسانوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کائنات کی تخلیق پر غور کریں۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کی پیدائش باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ القرآن۔ قرآن پاک کے سائنسی حقائق سائنسی شہادتیں اس امر کا پختہ اور ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ قرآن پاک کا کلام الہی ہے۔ کوئی بھی انسان آج سے 1400 برس پہلے ایسی کتاب تحریر نہیں کر سکتا تھا جو اس قدر قابل فخر سائنسی حقائق کی حامل ہو۔ تاہم قرآن پاک سائنس کی ایک کتاب نہیں ہے بلکہ آیت پر مبنی ایک کتاب ہے۔ قرآن پاک کی آیت بنی نوع انسان کو یہ دعوت دیتی ہیں کہ وہ روئے زمین پر اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن پاک حقیقت میں کلام الہی ہے۔ اللہ جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک اور رازق ہے۔ قرآن پاک خدا کی وحدانیت کا وہی پیغام پیش کرتا ہے جو پیغام تمام پیغمبران خدا نے پیش کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبران خدا نے خدا کی وحدانیت کا پیغام پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک اور جدید سائنس کے موضوع پر بڑی بڑی اور موٹی موٹی کتب تحریر کی جا چکی ہیں اور اس میدان میں مزید تحقیق جاری ہے۔ انشاءاللہ یہ تحقیق اس امر میں انسانیت کی معاون ثابت ہوگی کہ وہ کلام الہی کے قریب ترین آ جائے۔ زیر نظر کتاب میں محض چند ایک سائنسی حقائق پیش کیے گئے ہیں جو قرآن پاک میں درج ذیل بتائے گئے ہیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے اس موضوع کے ساتھ حقیقی انصاف کیا ہے۔ پروفیسر تجاسن نے قرآن پاک کی محض ایک آیت مبارک میں بیان کردہ سائنسی حقائق کی روشنی میں اسلام قبول کر لیا۔ کچھ لوگوں کو ایسی 10 آیات کی ضرورت درپیش ہوگی جبکہ کچھ لوگوں کو ایسی 100 آیات کی ضرورت پیش ہوگی تاکہ وہ اس امر پر قائل ہو سکیں کہ قرآن پاک کلام الہی ہے، اور کچھ
لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایسی ہزار آیات کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے بعد بھی حقیقت کو تسلیم نہیں کرنے پر آمادہ نہ ہوں گے۔ قرآن پاک درج ذیل آیت مبارکہ میں ایسے لوگوں کی مذمت سر انجام دیتا ہے، بہرے، گونگے، اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں۔ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ نہ صرف فرد واحد کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے بلکہ معاشرے کے لیے بھی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں خدا کے لیے ہیں۔ قرآنی طرز حیات ان عظم جات سے کہیں بہتر ہے اور برتر ہے جو عظم جات بنی نوح انسان نے اپنی جہالت کی بنا پر ایجاد کر رکھے ہیں۔ ہمارے خالق سے بہتر اور برتر ہماری رہنمائی کون سر انجام دے سکتا ہے؟ بے شک ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میری اس حقیر کاوش کو شرف قبولیت بخشے۔ میں اس کی رحمت اور رہنمائی کے لیے دعا گو ہوں۔ الحمدللہ، ہمارا موضوع جو تھا آج مکمل ہوا۔ سیریز کا پارٹ 12 جو تھا وہ مکمل ہوا اور ہماری سیریز اینڈ ہوئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ پورا تعاون کرو گے۔ تو کل سے ہم کوئی نیا ٹاپک لائیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔